الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کا کیا واقعہ ہے، وہ پیش کیا تھا. انہی احادیث کی بنا پر اور قرآنی آیات کی بنا پر جو قربانی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس قربانی کی فضیلت سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی کے ایام میں اصل مقصود جو ہے، اللہ رب العزت جو بندے سے چاہتے ہیں وہ ہے خون بہانا. اس لیے اگر کوئی انسان اس ایام قربانی میں، قربانی کے دنوں میں خون بہانے کے بجائے قربانی کی رقم کو صدقہ کرے، یا اس کے کپڑے وغیرہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرے، یا اس رقم کا غلہ خرید کر غریبوں کو تقسیم کرے، تو اس کے ذمے سے قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، اس کے ذمے پر وہ برقرار رہے گا، اور وہ شخص ترک قربانی کی وجہ سے گنہگار ہوگا. جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. اس کو امام حاکم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت پاتا ہے، یعنی اس کو استطاعت اور طاقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو فلا یحضر مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ بالکل بھی نہ آئے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آئے. اس کے علاوہ قربانی کی فضیلت اور قربانی کی تاکید اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں 10 سال مقیم رہے، اور 10 سال مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور قربانی کی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. جن احادیث سے امام اعظم علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ ماخوذ کیا، یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور جو شخص صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے. واجب اگرچہ فرض سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن عمل میں فرض کے برابر ہوتا ہے. واجب اور فرض میں عمل میں دونوں برابر کے درجے پر ہوتے ہیں. تو حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس کس شخص پر واجب ہے اور کب واجب ہوتی ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے کہ جس نے قربانی کی منت مانی ہو، یعنی اس نے کوئی نظر مانی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے راہ میں کوئی جانور قربان کروں گا. ایک شخص وہ ہے. دوسرا شخص وہ ہے کہ مرتے وقت اس نے اپنے ورثہ کو وصیت کی ہو کہ میرے نام پر، میرے لیے میرے مرنے کے بعد قربانی کرنا، جس کو وصیت کہتے ہیں. اب جب یہ مرا تو مرنے کے بعد اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ جس میں سے تہائی کو نکال کر، تہائی مال میں سے اس کی قربانی ادا کی جائے، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہے کہ دیگر جو مرنے کے بعد حقوق لازم اس پر ہوتے ہیں ان میں سے تہائی مال میں سے یہ قربانی ادا کر سکتے ہیں، تو اس شخص کی طرف سے بھی ورثہ پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قربانی اس شخص پر واجب ہے جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. اگر وہ ایام قربانی میں، یعنی بقرہ عید کے موقع پر جو ایام قربانی ہے ان میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایام قربانی میں ہر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اس کی جتنی قیمت ہوگی اس کے بقدر مال ہو، چاہے نقد ہو یا تجارت کا مال ہو یا ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی بھی مال ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. ضرورت اصلیہ یعنی خود اور گھر والوں کو کھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے، رہائش کا جو مکان ہوتا ہے، پہننے کے لیے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کے علاوہ اگر اس کے پاس جو رقم ہے وہ رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے. مثلا ایک انسان کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان میں وہ رہتا ہے اور دوسرا مکان خالی ہے،
تو اس خالی مکان پر اس کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک میں خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر ہے، اگر اس سے آنے والا کرایہ اور اس مکان کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا ذریعہ معاش یہی مکان ہو، یعنی اسی مکان سے آنے والے کرائے سے اس کی ضرورت زندگی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اس کا نان و نفقہ خرچہ وغیرہ جو کچھ نکلتا ہے وہ اسی سے نکلتا ہے، تو اس شخص پر پھر قربانی واجب نہیں ہوگی، بلکہ یہ شخص کا مال جو ہے وہ ضرورت اصلیہ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک شخص کے پاس اگر 2 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کی ہے اور دوسری گاڑی جو ہے وہ زائد ہے، فضول ہے، تو اس کی مالیت دیکھی جائے گی، اسی اعتبار سے اس شخص پر یہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عورت کا جو مہر معجل ہے، یعنی نکاح کے وقت جو مہر متعین ہوتا ہے، جس کو فی الفور ادا کرنا لازم ہوتا ہے، جس کو معجل یعنی جلدی ادا کرنا، وہ مہر اگر اس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو اگر اس کے والدین نے سونا دیا ہو، زیورات دیے ہو، اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اس کے علاوہ یا اس کو ملا کر، تو اس علاوہ ہو یا ملا کر ہو، دونوں صورتوں میں اس عورت پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ والدین کی طرف سے ہو، چاہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہو، استعمال کرتی ہو زیور کو یا نہ کرتی ہو، ہر صورت میں اس کو قربانی لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے گھر والوں کی دی ہوئی چیزیں جو ضرورت سے زائد ہے، یعنی جو زندگی میں استعمال ہی نہیں ہوتی ہے، جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اگر ان کی مالیت بھی نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ملازم ہے اور اس کی ملازمت سے جو تنخواہ آتی ہے وہ تنخواہ اتنی ہے کہ اس سے اس کے گھر کا مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، گھر والوں کا خرچہ وغیرہ چلتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سفر میں ہو، یعنی ایام قربانی میں وہ گھر پر نہیں ہے، مقیم نہیں ہے، بلکہ سفر میں ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، گویا کہ مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے پر بھی قربانی نہیں ہے اور مجنون پر بھی صحیح قول کے مطابق قربانی نہیں ہے۔ تو اب یہ اصول ہمارے پاس بن گیا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ، ضرورت کی چیزوں کے علاوہ جو کچھ مال ہے، چاہے وہ مال نامی ہو یا مال نامی نہ ہو، جو کہ زکوٰۃ میں مال نامی شرط ہے، یہاں پر ہو یا نہ ہو، دونوں اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب۔ مثلا ایک انسان کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل ہے اور دودھ کے لیے گائے ہے، ان 2 چیزوں کے علاوہ، ان 2 جانوروں کے علاوہ اس کے پاس اور بھی جانور ہے جو اس کو نہ ہل جوتنے کے لیے ہے نہ دودھ کے لیے ہے، گویا کہ وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہو جائے گی، اس شخص کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کاشتکاری کرتا ہے اور وہ کاشتکاری اس کی ضرورت اصلیہ میں ہے، یعنی اس سے ضرورت اصلیہ اس کی مشکل سے پورا ہوتی ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اگر اس زمین کی پیداوار سے، اس کاشتکاری کی وجہ سے وہ اتنا مالدار ہو جاتا ہے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو اصول یہ بنا کہ ایام قربانی میں جو بھی شخص صاحب نصاب ہو، اس کو ضرورت اصلیہ سے زائد جتنی بھی چیزیں ہو، اگر ان کی مالیت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔